الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتیں بڑھا دوں گا، آپ کو اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جا رہے ہیں، ایک شخص راستے میں ملا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی، اللہ کو کہیں کہ آج کے بعد اپنی نعمتیں مجھے دینا بند کر دیں۔ تھوڑے آگے گئے تو ایک شخص ہے جس نے اپنے جسم پہ لباس نہیں ہے، اپنی شرمگاہ کو ریت کے ساتھ اس نے چھپایا ہوا ہے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی کو طور پہ جا رہے ہو تو اللہ سے اتنی میری عرض کر دینا کہ یا اللہ اتنا تو مجھے دے دے، کم از کم میں لباس تو پہن لوں۔ آپ جب کوئی طور پہ گئے تو عرض کی یا باری تعالیٰ، تیرا ایک بندہ راستے میں ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ جو کچھ مجھے عطا کیا ہے مجھے کافی ہے، آج کے بعد اپنی نعمتیں مجھے دینا بند کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ دو کہ میری نعمتوں کا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اس کو دینا بند کر دوں گا۔ یا اللہ ایک شخص اور بھی تھا، وہ گلہ و شکوہ کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا تو دے دے کہ میں لباس تو مجھے کم از کم عطا کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو کہنا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، میں اس کو لباس بھی عطا کر دوں گا۔ جب آپ واپس آئے تو وہ شخص راستے میں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا کیا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرنی شروع کر دے تو میں اپنی نعمتیں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی ناشکری کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرا بھی پیغام عرض کیا تھا، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو، میں آپ کو لباس بھی عطا کر دوں گا۔ وہ اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دتا کیا ہے کہ اسی نہ شکر ادا کریے، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ میں نے دتا کیا ہے کہ میں شکر ادا کرا۔ اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، اب وہ ریت جس کے ساتھ اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا، جب وہ جکھڑ وہ ہوا جب چلتی ہے نا اس ریت کو اڑا کے لے جاتی ہے، وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ روتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ ریت میسر تھی، یہ بھی تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ آج میں جو ہر تقریر کے تمہید میں یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور شکر کرو اس کا۔ ایک آنکھ اس بندے سے پوچھو جس کی نہیں ہے، اگر ان پاؤں ان ٹانگوں کی قدر پوچھنی ہے اس بندے سے پوچھو جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے،
جو محتاج ہے کسی کا، آپ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، ایک چکر اسپتالوں میں آپ لگائیں تو آپ کو قدر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو میرا عنوان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، دنیا کے اندر 4 حکمران 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، چاروں میں سے 2 مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور 2 کافر ہیں۔ ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 بادشاہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، مسلمان بادشاہ، مسلمان۔ اور کافروں میں 2، ایک بخت نصر اور ایک نمرود مردود۔ یہ 2 ایسے تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ان 4 بادشاہوں، 4 حکمرانوں کے علاوہ 5واں کوئی نہیں ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو۔ ایک ملک کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے لیکن پوری دنیا پر نہیں۔ مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر علامہ سدی نے لکھا ہے کہ نمرود نے دیکھا خواب۔ پہلا خواب یہ تھا کہ دمبا آیا اور آ کے اس کے تخت پہ آ کے اس کا جو شاہی تخت تھا نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی بڑی ہے۔ مختلف روایات آپ لے کے آئے ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ جب اس نے نجومیوں کو بلا لیا، سارے دربار میں بڑے نجومی رکھے ہوئے تھے اس نے، کہ یار اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ بچہ دین لے کے آئے گا، وہ دین ہر طرف جو چھا جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس طرح کرو کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں سے جدا رہیں، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ایک دیہات میں اس نے سب کو جمع کیا کہ ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو چھوڑ دو، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دو، نہ وہ بچہ پیدا ہوگا نہ میری حکومت ختم ہوگی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو میرا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بڑے بڑے آئے دین اسلام کو دبانے کے لیے، سرکار بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے اور کفار اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ بنائیں گے، ان کو کیا پتہ معیشت کیا ہوتی ہے۔ جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ کہ معیشت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو نسل در نسل غلام لوگ ہیں، ہم نے 10 لوگوں کی غلامی کی ساری زندگی، وہی ہم پہ مسلط کر دیے گئے۔ کوئی بات نظام مصطفیٰ کی کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ سرکار طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں، یہی سوال کافر کرتے تھے، یہ کیا کریں گے، کیسے نظام لے کے آئیں گے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سینہ چوڑا کر کے کعبے کا طواف کرو ذرا اس طرح۔ وہاں پر ہی سرکار نے فرمایا بکر عمر عثمان علی سینہ چوڑا کر کے، تو تسی ہن جانتے ہو اسی طرح نہ طواف کر دے، اسی اطاعت عمل کر رہے ہو نا۔ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہوتی، یہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کرو، نہ بلے کی نہ شیر کی، کسی کی بات نہ کرو۔ یہ آپ کا جنازے پر بھی نہیں آئیں گے، آ گئے تو یہ کیا کریں گے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آپ نے اگر وفا کرنی ہے تو اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرو۔ لیکن مجھے دکھ ان لوگوں پہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، اگر میں بھی آج الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ سارے نمازی کہیں گے مولوی کا کیا کام ہے، الیکشن میں کھڑا ہو گیا جی، اور آپ لوگ میرے ہاتھ بھی چومتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، جمعہ بھی پڑھتے ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے ووٹ نہیں دو گے۔ یہ حقیقت ہے۔ پھر کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، ملک دیوالیہ ہو گیا، یہ سری لنکا بن رہا ہے، یہ ایسے بن رہا ہے۔ اس کو کیا کس نے ہے؟
70-75 سالوں میں اس کو ملک کو حال سے کیا کس نے؟ یہ دیکھیں آپ اور آپ لوگ اور میں جو ٹیکس دے رہے ہیں، ہمارا پنکھا نہیں چل رہا اور ان لوگوں کا اے سی بند نہیں ہو رہا، پھر بھی آپ اگر باہر نکل کے ان لوگوں کے نعرے لگائیں تو پھر آپ غلام قوم ہیں۔ آپ نظام مصطفیٰ کی بات کریں بس۔ جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو بادشاہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوا تو غریب بندہ طواف کر رہا تھا، وہ آگے کے طواف کر رہا تھا، غریب کا پاؤں آیا اس کے اوپر، اس نے پیچھے ہٹ کے تھپڑ مارا غریب کے منہ پر، تو صبح غریب حاضر ہو گیا فاروق اعظم دی بارگاہ۔ اس عرض کیتی ہے عمر پاک تسی امیر المومنین ہو، یہ بادشاہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہویا تو طواف کر رہے سی تو میرا پیر آ گیا، اس میرے منہ تو چنڈ ماری۔ آپ نے فرمایا اچھا بادشاہ گل سن، اس بندے کر لے راضی، مانگ لے معافی، اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ قصاص ہو سی، جس طرح تم اس سے منہ چنڈ ماری نا اس طرح یہ غریب بھی تیرے منہ تو چنڈ مار سی۔ اس کے کیتا اس آخیا نہ میں معافی منگنا تے نہ میں بدلہ لینا بس دینا اس نوں۔ اچھا آپ نے فرمایا پھر عمر فیصلہ کر سی، اس نے کیا کیا؟ وہ دوبارہ مرتد ہو گیا، اس نے کلمہ چھوڑ دیا۔ اور کئی لوگ اور عمر پاک بادشاہ سی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہویا، بڑا بندہ ضائع کر دیتے نے، اور فرمایا چپ کر جاؤ۔ عمر بندہ شندہ ضائع کو نہیں کیتا، شکر کرو میں اللہ دے محبوب دی شریعت ضائع نہیں کی تھی۔ نظام مصطفیٰ کی بات کرو، اپنی سوچ چینج کرو۔ میں بہت وقت میرا تھوڑا ہے، میں جو بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سنتے ہو اس پہ عمل بھی پھر کرو نا۔ اب کربلا آئے گا آپ سنیں گے تو کیا تھی بیعت؟ یزید کی بیعت ہی تھی۔ تو آج کے دور میں ووٹ ہے، اس دور میں بیعت ہوتی تھی، آج ووٹ ہے۔ تو امام پاک نے سبق دیا جو فاسق اور فاجر ہو آپ اس کو کبھی ووٹ نہ دو، یہی نظام ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا میں آئے نہیں، نمرود پتہ چلا جناب بچہ آن والا، اس کے بچے قتل کرنے شروع کر دیو، مرد زنانیوں تو دور رہو، تو نہ بچہ آسی تو نہ میری کرسی جاسی، اسے پتہ نہیں اے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے بطن میں آ گئے، نجومی پھر دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے نمرود جس بچے کے لیے اہتمام کر رہا تھا نا وہ بچہ آج رات کو اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے انتظام وہ دھرے کے دھرے رہ گئے کہ بچہ نہیں آئے گا۔ فرعون کو آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر ہی موسیٰ علیہ السلام جہاں رہ رہے ہیں۔ تو سہی نہ کو کہ فرعون پرورش کی تھی، نہیں، فرعون کو کچھ نہیں آپ نے کھادا۔ پروفیسر صاحب پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے سے بارہ پڑھو کہ جناب دودھ اپنی ماں دا ہی پیتا دودھ نہ اپنی ماں دا ہی پیتا آپ نے، لیکن رہے ہوتا ہے تو ایک جڑا فرعون دی داڑھی نک ماری نے چنڈ منہ آتا ہے، تو فرعون آخر لگا آسیا لگتا ہے بچہ وہی ہے، تو آپ پھر گل ٹال مٹول کرنا کہ نہیں بچے کے پتا بچہ ہی ہوتا نا جی۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، میں ایک پہلے آگ رکھ سکتا، میں اس طرح میں چیک کرنا ہوں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا خیر ہے تو آگ ہی چاہ کے منہ پا لو۔ انگارہ آپ نے اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا، آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے بطن میں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ دوسری عورتوں کی طرح نا آپ کی والدہ مائدہ کا پیٹ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ بی بی حاملہ ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ جنگل میں آپ گئیں، آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، ایک دخانہ سا بنا ہوا تھا، ایک غار سی بنی ہوئی تھی۔ جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو آپ فرماتی ہیں میں نے بچے کو دودھ پلایا، دودھ پلا کے غار کا منہ میں نے پتھروں کے ساتھ بند کر دیا، خود شہر میں آ گئی تاکہ لوگ شک نہ کریں کہ بی بی نظر نہیں آ رہی، غار میں چھوڑ کے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا کہ میرا بیٹا ابراہیم جو تھا اس نے انگوٹھا اپنے منہ میں ڈالا ہوا ہے، اور میں قریب ہو کے دیکھا کہ انگوٹھے سے دودھ کا چشمہ جاری تھا، دوسری انگلی سے دیکھا تو شہد کا چشمہ جاری ہے، اور تیسری سے دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہے۔ ان اللہ هو الرزاق
ذو القوۃ المتین۔ یہ ابھی قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، قرآن کو پڑھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے پھر دودھ پلایا، پھر میں نے پیار کیا، میں پھر واپس آ گیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ باقی جو بچے مثال کے طور پہ سال میں بڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ اتنا مہینے میں بڑا ہوتے تھے۔ مختلف روایات ہیں کہ کتنا عرصہ آپ وہاں پر رہے، کسی نے 7 سال، کسی نے 13 سال، کسی نے 17 سال ذکر کیا۔ تو جب آپ آئے تو نمرود مردود جو تھا وہ زبردستی لوگوں کو کہتا کہ میری پوجا کرو، مجھے رب مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر وہ بت بیچتا بھی تھا اور بت بناتا بھی تھا بازار میں جا کے۔ تو ایک دن آپ کو بھی ساتھ لے گیا، کہنے لگا اے ابراہیم آپ اس طرح بازار میں چکر لگاؤ، ان بتوں کی تعریف کرو، تب لوگ خریدیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کون اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے؟ بجائے تعریف کرنے کے آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے، جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ جہاں کہیں پانی آتا آپ اس کو قریب کیا کہتے ہیں، اشربی اشربی، پانی پی۔ اب لوگ دیکھتے تو ہنستے، کہتے یار یہ کیسا بندہ ہے، کیسے بت بیچ رہا ہے۔ تو حقیقت میں آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے کھڑکی پہ، اس نے پوچھا کہ اے ابراہیم آپ کا چچا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے چاچے آزر سے کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے بت خریدنا ہے، میں نے خدا خریدنا ہے اپنا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اماں یہ بتا، پہلے بھی تیرا کو خدا تھا؟ کہتی ہے پہلے بھی خدا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ کدھر گیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ چوری ہو گیا ہے۔ آپ مسکرائے، مذاق کہنے لگے اماں وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جو چوری ہو جائے؟ میں تجھے وہ خدا بتاتا ہوں جس کی حفاظت تو نہیں کرے گی، تو جہاں پر بھی ہوگی وہ تیری حفاظت خود کرے گا۔ کہنے لگی یا ابراہیم میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں کہ اتنا امیر میں خدا خرید سکوں۔ آپ نے فرمایا جس رب کی میں بات کر رہا ہوں اس کو خریدنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہنا ہے تو رب تجھے مل جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس کو پھیر کے سارا دن، جب واپس آئے آپ کے کزن بھی ساتھ تھے، تو آزر آپ کا چچا پوچھتا ہے کہ یہ بت بیچ کے نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان دنوں میں آپ کی منڈی کی حالات ٹھیک نہیں ہے، کون خریدتا ہے اس کو جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے؟ اب آپ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ لوگ کہتے کہ آپ آؤ ہماری عید ہے، میلے میں ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کیا کرتے؟ کھانا پکاتے، کھانا پکا کے اپنے خداؤں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اچھا پورا دن کھیل کود کر کے شام کو آتے تو تبرک کے طور پہ نا 17ویں سپارے کے اندر ویسے ذکر 7ویں سپارے میں بھی ہے، 23ویں میں بھی ہے، لیکن زیادہ جو ذکر ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ 17 سپارے کے اندر بہت زیادہ آیات کریمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نا کیا کیا ہے، کلاڑا لیا، کلاڑا لے کے جو چھوٹے بت تھے نا سارے ان کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کرن تو بعد وہ کلاڑا جڑا سی نا آپ نے وڈے اتر رکھ چھوڑیا، جڑا وڈا بت سی۔ واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ شام کو واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ کس نے حال کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ابراہیم کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ ان کی برائی کرتا ہے، یہ حال ان نے کیا ہوگا۔ نمرود کو پتہ چل گیا، جب آپ کو کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، آپ نے پھر تبلیغ فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ تھے چھوٹے خدا آپ کے، یہ ہے بڑا خدا، ما لکم لا تنطقون، آیات کریمہ آپ پڑھیں 17 سپارے میں، قال فتعبدون من دون اللہ، ایک ایک آیات۔ آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ بڑے کی موجودگی کے اندر آپ چھوٹوں کی پوجا کرتے ہو۔ اس بڑے کو آ گیا غصہ، تو اس نے جناب چھوٹوں کو مار دی ہے۔
اور آپ کہتے ہو یہ آپ کے خدا ہیں، تو پھر بڑے خدا سے پوچھو نا ان کے ساتھ کس نے حال کیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ بولتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تبلیغ کی اور آپ پہ مشکلات آئیں، لیکن آپ دیکھیں نمرود غلہ دیتا تھا ہر بندے کو۔ آپ جب غلہ لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، میں آپ کو آٹا نہیں دوں گا، گندم نہیں دوں گا۔ تو آپ کے جو چند چاہنے والے لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ میں کہتا ہوں جس ملک کا وزیر خزانہ جو ہو اس کو سورہ یوسف پہلے پڑھاؤ، اس کو بتاؤ کہ وزیر خزانہ ہوتا کیا ہے۔ پریشان ہوئے لوگ نا کہ کیا بنے گا، نمرود نے آٹا نہیں دیا، IMF پیسے نہیں دے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں سودی نظام ہے آپ کا، جب اللہ رسول کے ساتھ آپ جنگ کریں گے تو اس ملک کا یہ حال ہوگا۔ اسلام میں ٹیکس کا نظام نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے۔ آج ہر بندہ یقین مانے جس کو وضو کے 4 فرائض نہیں آتے وہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں، میں جانتا ہوں۔ میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے کیا ہو، آپ نے کیا پڑھا، کیا سمجھا آپ نے اسلام کو؟ آپ تاریخ ہی نہیں پڑھی آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے کہ نمرود نے آٹا نہیں دیا، آپ باہر نکلے، آپ دیکھیں آپ نے ایک تھیلا نا ریت کا بھرا، ریت کا بھر کے دعا کی یا اللہ میں تیرا نبی تیری برگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں اس ریت کو آٹے کے اندر تبدیل کر دے۔ ابھی آپ کے الفاظ، ابھی آپ کی دعا، ابھی آپ کے ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں آئے تھے، خدا کی قسم وہ ریت کا تھیلا جو آپ نے بھرا تھا وہ اللہ نے آٹے کے اندر تبدیل کر دیا۔ میں اس نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا لگے یہ نمرود اپنا قبر میں جانا ہے میں اپنی قبر میں جاؤں گا، اس طرح نہیں۔ آپ سورہ البقرہ کو پڑھیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتہ اللہ الملک۔ نمرود نے جب مناظرہ کیا آپ کے ساتھ تو آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا قالا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اچھا کیا کیا اس نے؟ 2 قیدی بلائے، ایک کا سر قلم کرا دیا، ایک کو رہا کر دیا۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں جو آپ کا رب کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہیں قوم کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ نہ جائے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو آج مشرق سے نہیں مغرب سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا کہ میرے خلیل کو کہہ دو اگر یہ سوال الٹ کر دے، دیکھو نا بندہ کئی بندے آ کر نا یار یہ کام کر تو تیش جا کر نا جی من جی آدھے تسی کر دیو نا جی۔ دیکھو نا مولا علی کو بھی پتہ چلا تھا نا کہ ایک بندہ غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ آپ نے فرمایا وہ کیڑا بندہ جڑا علی دے ہوندے غیب دی خبراں دیندا ہوئے، اتھا مقام تے میرے علی دے سمجھ نہیں آندا تے علی تے شان ہی بہت وڈی ہے نا جی۔ وہ کو سبحان اللہ آگ چھوڑو یار، ناراض نہیں کرتے۔ میں ہر جمعے آنا یہ پیٹرول شیٹرول سے تھوڑا کدی نہیں بتایا ساڑھے مولوی میں تو ناراض نہ ہوئے کرو، یہ علی کا ذکر سنو کا سبحان اللہ چھوڑی کرو۔ آپ نے فرمایا وہ کون بندہ ہے جو علی کے ہوتے ہوئے غیب کی خبر دیتا ہے جی؟ فرمایا بلاؤ شوربے والا سالن بناؤ، شوربے والا سالن بنایا گیا۔ فرمایا نوجوان ایک روٹی لے آ، ایک روٹی لے کے آیا نوجوان، آدھی روٹی آپ کے ہاتھ میں ہے آدھی اس کو دی، فرمایا اس کے نوالے کر ٹکڑے کر اس شوربے میں ڈال، آپ نے بھی ڈالے اس بندے نے بھی ڈالے جو سمجھو کہ کوئی پیر بنے اسی تو غیب دی خبریں دینا سی۔ جب مکس اپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو تیرے ہیں ان کو جدا کر لے،
چپ ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا غیب کی خبریں دیتا ہے جو تیرے ہیں ان کو جو چوری بن جائے نا, روٹی مکسا ہو جائے تو کس سے پتہ لگتا کیڑے ہے جی. وہ طے شجاع کہنے لگا علی وہ میں جی آدھے ہو کہ آپ نے جدا کر لے, اگر تسی ایڈے ہو تو آپ نے جدا کر لو. تو آپ نے فرمایا علی کسی کو قریب ہی نہیں کرتا, تو جب قریب کرتا ہے تو جدا نہیں کرتا. علی دعا کرتا ہے کہ جو علی والے ہیں وہ تیر پڑیں, جو تیرے ہیں وہ ڈوبے رہیں. آپ نے دعا کی جو علی کے تھے وہ تیر پڑے. علماء نے لکھا پتہ چلا جو علی والے ہوتے ہیں وہ تیرا کرتے ہیں, کبھی ڈوبا نہیں کرتے. آپ نے فرمایا گھر کے اندر کتنے بندے ہو؟ اس نے کہا 14 بندے ہیں. آپ نے فرمایا لنگر علی ہے آ کے کھا لو. 14 بندوں نے لنگر علی کھایا, ختم نہیں ہوا. آپ نے فرمایا پورے محلے میں اعلان کر دو جس نے لنگر علی کھانا ہے وہ آ جائے لنگر علی کھائے. ایک روٹی کا لنگر تھا, پورا محلہ کھا کے چلا گیا. لنگر علی جاری اور ساری تھا. آپ بزرگ لوگ 1974 کی تاریخ سے جو واقف لوگ ہو, پورے پاکستان میں کیس سالی تھی. میں بات علی کی کر رہا ہوں, علی کا مقام تو ورا ہے, لیکن ایک یہاں بابا لیٹا ہوا ہے جس کو دنیا میرے علی کہتی ہے. بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1974 میں آپ نے اعلان کیا جس بندے کو پورے پاکستان میں روٹی نہیں ملتی وہ بندہ آستانِ عالیہ گولڈا شریف آ جائے, روٹی جانے ہم جانے. علی کا مقام تو ورا ہے. یہ علی کا بیٹا لیٹا ہوا ہے, میر علی شاہ, یہ علی کے بیٹے ہیں. ایک بندہ جا رہا سی نا بغداد شریف, فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ اس کے میں غوث پاک دی برگاہ حاضریہ سے جا رہا ہوں. وہ فرمایا اتنا سفر جی کرسی میرے منیر پڑھ کے ویکھو. فرمایا اتھا ہی غوث اعظم بلا کے تیری ملاقات کرا دینے آ جی, اتھا ہی ملاقات کرا دیتی گولڈا شریف. ہم ویسے ان کا ذکر نہیں کرتے, آخر کوئی گل ہے تو اسی ذکر کرنے آنا جی. کیا خیال ہے کوئی گل ہوندی؟ وہ ایک بندہ آسان جملے گل کردا کہ جیڑا اللہ رسول کا ذکر کر گئے نا انہاں دا ذکر اج ہو رہا. وہ چاہے میر علی شاہ ہوں تو چاہے داتا علی اجویری ہوں چاہے خواجہ غریب نواز ہوں, جڑے ذکر کر گئے آج انہوں کا ذکر ہو رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو آٹے میں تبدیل کر دیا اور پھر آپ نے مناظرہ کیا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا اس طرح کرو یار کہ آگ کا اہتمام کرو, ان کو آگ کے اندر ڈالو. 40 دن آگ جلائی گئی. لوگوں نے منتیں مانگیں اگر ہمارا یہ کام ہو گیا اتنے من لکڑ ہم اس چار دیواری کے اندر ڈالیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جناب تیار کی گئی تھی. 40 دن. اب 40 دن کے بعد اس آگ کے شعلے اتنے تھے نا, جتنے ملازم تھے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے سے عاجز آ گئے. انہوں نے نمرود سے معذرت کر لی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, بندہ نیڑا ہوا ہے تو خود بندہ سڑ ویسی جناب. تو یہ شیطان یہ ایک بزرگ کی صورت میں ٹوپی پائی جناب, جبہ کبا پایا, اے حاضر ہو گیا. نمرود نے دیکھا تو پوچھا جناب بابا تو کون ہے؟ اس کے جناب میں تیرا بڑا خیر خواہ ہاں, یہ تیرے سارے ملازم عاجز آ گئے تو طریقہ میں تین دسنا کہ انہاں کس طرح گھی سٹنا. شیطان نے, کیونکہ شیطان نے دیکھا ہوا تھا کہ جہنم کے دروازے پہ جو ایک چیز بنی ہے منجیق اس کو کہتے ہیں نا, اس کو دیکھا ہوا تھا. اس کیا کہ اس طرح بڑھاؤ, انہاں بچ رکھو تو پھر جناب دورو انہاں سٹو. اب اللہ کی شان دیکھیں. میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے, ایک جمعہ رہ گیا, عید ہی ساڑی رہ گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب المختصر یہ ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, فرشتہ حاضر ہوا. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میری ڈیوٹی پانی پہ ہے, حکم دیں تو پانی لے آؤں, آگ بجھا دوں؟ فرمایا نہیں تیری کوئی لوڑ نہیں ہے. مقام توکل دیکھیں. دوسرا حاضر ہوا حضرت میں, فرمایا نہیں. جب بالکل آگ کے قریب پہنچے تو جبریل آ گئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب تو بالکل آگ قریب ہے, کوئی حاجت ہے؟ اما الیک فلا. فرمایا مجھے تمہاری حاجت کوئی نہیں, جس رب کی خاطر میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے حکم جاری کر دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ کسی بندے کو بخار بھی ہو نا تو 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ دم کر دیا کرو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. کسی کو بخار ہو, آپ کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ملتا جناب آپ کو دم کے لیے, تو آپ بے شک اپنے بچوں کو یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کرو بخار کے لیے. جب اللہ نے حکم جاری کیا, یہ نہیں فرمایا صرف ٹھنڈی ہو جا,
کیونکہ زیادہ چیز جو ٹھنڈی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو پوری دنیا کے اندر جتنی آگ تھی ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی. ہر آگ یہ سمجھ رہی تھی شاید اللہ ساں حکم دے رہا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہیں, اب اللہ کے فرشتے موجود ہیں. یہ آخری بات بڑی مزے کی سننا یار. کافی دن گزر گئے تو نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رغفہ تھا. نمرود کی بیٹی تھی. میں نے پہلے عرض کی ہمارے پروفیسر صاحب ماشاءاللہ کرسی بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے اہل علم لوگ ہیں, دیوبند شریف سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, عالم ہیں الحمدللہ. کہ نمرود کی جو بیٹی تھی نا رغفہ, کافی دن گزر گئے تو کہنے لگی ابا اجازت ہو تو میں آگ کے اندر دیکھ نہ لوں ابراہیم کو. تو نمرود کہنے لگا بیٹی کس کو دیکھے گی, اتنے دن ہو گئے آگ کے اندر وہ جل گیا ہوگا, خاک بن گیا ہوگا. تو جب اس نے کہا نہیں نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں, تو نمرود نے کہا دیکھ لے. جب وہ مکان کے چھت پہ چڑھی نا, اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگی کہ آپ کو آگ نے جلایا نہیں؟ آپ نے فرمایا جس دل کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آگ اس کو جلاتی نہیں ہے. بھائی کہتی ہے پھر میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, کیا حکم ہے, کیا مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کے آ جا, آگ تیرے اوپر بھی اثر نہیں کرے گی. اس نے پڑھا, نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, آگ کے اندر چھلانگ لگائی, آگ نے اس کے اوپر بھی اثر نہیں کیا. کہتی ہے اللہ کے نبی اب اجازت ہو واپس چلی جاؤں؟ فرمایا چلی جا. جب واپس گئی تو نمرود کو بڑا غصہ آیا کہ میری بیٹی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئی, وہ کچھ سب کچھ لے ہے لیکن ضدی ہے. بعض اوقات بندے سمجھ پاتے ہیں کہ گالے بندہ حقت ہے, لیکن انات ضد جیڑی ہے نا, یہ تو اسی کہنے ہیں یار چھوڑو کوئی غلطی خطا ہو گئی تو چلو یار راضی ہو جاؤ. تو لوگ دل انہیں تو کرتا کہ یار ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ذاتی ضد اتنی ہوتی ہے نا, تو آنے نہیں مولوی صاحب رہا نہیں دو سن نہیں پتہ کتنا ظلم ہوا آج. حالانکہ ایک لمحے کا نہیں پتہ جتنیاں فوتکیاں اس پورے ہفتے میں ہوئی. آپ دیکھیں کہ نوجوان لوگ جناب جا رہے ہیں. کل پرسوں جو یہ ٹھٹا گاؤں میں 5 بندے, یعنی ایک بندہ اترا, جنریٹر لگایا کنویں کے اندر, پیٹرول ڈالا, جناب صفائی کر رہے تھے تو زہریلی گیس تھی, وہ واپس نہیں آیا. پھر دوسرا بھائی گیا اس کو بچانے کے لیے, تیسرا گیا, چوتھا گیا, 5واں وہ آرمی سے چھٹی آیا تھا نوجوان, وہ گیا. 5 بندے 5 جنازے ایک گھر سے, ایک ہی گھر سے 5 جنازے. یہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی وہ جنازہ ہوا. مجھے آپ بتائیں یار ایک لمحے کا نہیں پتہ, لیکن پتہ اس نے بھی چل گیا سی کہ واقعی سچے ہیں. لیکن ضد آئی اس کی تھا اپنی بیٹی رغفہ جڑی سی نا, کہنے لگا کہ اس کو رسی ڈال کے ادھر دھوپ پہ باندھ دو, اوپر پتھر رکھ دو. وہی معاملہ حضرت بلال والا, حضرت آسیہ والا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت آسیہ کے سینے پہ پتھر تھا, تو آپ نے فرمایا آسیہ کیا حال ہے؟ تو آسیہ نے جواب دیا موسیٰ مجھے حال کو چھوڑو, میرے رب سے پوچھ کے بتاؤ میرے اوپر راضی ہے یا کہ نہیں ہے. یہی کیفیت ہے رغفہ کے اوپر. اللہ نے فرمایا جبریل جا رسیاں کھول کے اس کو دوبارہ میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دے. 7 کی روایت بھی ہے, 17 بھی ہے, لیکن 50 دن آپ آگ میں رہے. کتنا عرصہ؟ 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے, اور نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا, دار اسلام میں داخل ہوئی. آپ نے اس کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کیا. اللہ کی شان دیکھو, اللہ نے اس کو نسل در نسل 20 بیٹے عطا کیے اس میں سے, اور جو 20 کے 20 اللہ کے نبی گزرے. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھیں نا, وہ پنجابی چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ڈیراں لال پیدا کر دینا, بدبختوں کے گھر نیک بخت اور نیک بختوں کے گھر بدبخت پیدا کر دیتا ہے. ایک اللہ کے ولی کی قبر پہ ایک بندہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا, 12واں سپارہ, فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. یہ آیات کریمہ جب اس نے پڑھی نا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندے بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں, تو قبر سے آواز آئی اے پڑھنے والے یہاں بدبخت کوئی نہیں ہے, جو لیٹے ہیں سارے نیک بخت لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر کیا, آج ان کا ذکر جاری اور ساری ہے. جتنے